کروانے میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں نا، جو ان کو پا ہی لیں تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کی اپنی بہنوں کے لیے بھی بہتر ہے، اور آپ کی اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ خدا را حقوق سے، صرف حقوق سے منہ موڑتے ہوئے عورتوں کو طلاق مت دے۔ صرف اس وجہ سے عورتوں کو طلاق مت دے کہ آپ کی پہلی بیویاں آپ کو چھوڑ جائیں گی، آپ کی پہلی بیویاں آپ کے والدین کی رضائیں ہیں، دوسری تو آپ کی رضامندی ہے نا، دوسری سے تو آپ نے اپنی رضا کے مطابق نکاح کیا، تو اس کے بھی حقوق کو دیکھیں، اس کو بھی اتنے ہی حق دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کما رہی ہے، وہ جاب کر رہی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو کوئی فکر ہی نہ ہو، نہیں، وہ لاکھوں بھی کما رہی ہے تو آپ کی کمائی کا اتنا حصہ ہی آپ کو اسے بھی دینا ہے جتنا آپ اس بیوی کو دے رہے ہیں۔ یہ آپ پر اللہ کا حکم ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ کیوں خود کو ظالموں میں شمار کر رہے ہیں؟ آپ کو خوف نہیں آتا کہ آپ کے اس کیے گئے ظلم، اللہ کے احکامات کو جھٹلانا، اللہ کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی ظلم کرنا آپ کی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے نصیبوں پر بھی اثر انداز ہوگا؟ کیوں آپ کو ڈر نہیں آتا؟ خدا را کیوں معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ اس چیز سے بے خبر ہیں کہ معاشرے میں ہر دوسری عورت طلاق یافتہ ہو رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ عدل و انصاف ہی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نکاح کو اس کی عظمت اور توقیر کے مطابق قائم نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سورہ نور میں بتاتا ہے، حکم دیتا ہے، اور چھپے نکاح، اور اگر تم نے نکاح کی عفت و پاک دامنی کو قائم نہیں رکھا تو وہ زنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نکاح کی عفت و پاک دامنی کو قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ مرد ہیں، اللہ نے آپ کو مرد اور حاکم بنایا ہے عورت پر، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو، مگر سب سے زیادہ ظلم آپ کر رہے ہیں وہ آپ شوہر بن کے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر آپ جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتیاں کر رہے ہیں، اس میں تو آپ کی پکڑ صرف آپ کی ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ جڑی بہنوں بیٹیوں کی پکڑ بھی ہے۔ آپ نے نکاح کو جو توڑنے کے طریقے ہیں نا، وہ خود بنا لیے ہیں۔ آپ کے نزدیک نکاح کو توڑنا بس صرف یہ ہے کہ والدین کو نہیں بتا سکتے، پہلی بیوی نہیں مان رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ کو رسول کا ڈر نہیں ہے۔ کس چیز کے امتی ہیں آپ؟ کس چیز پر آپ فخر کرتے ہیں کہ میں نبی کا امتی ہوں؟ اپنے عملوں پر غور و فکر کریں، اپنے کیے گئے ان عملوں کو اپنی تباہ و بربادی کا ذریعہ مت بنائیں۔ آپ کو اپنے دین و دنیا اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو ظلم و ستم کسی بھی دوسرے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے کریں گے، بعد میں آپ کو اللہ اس رشتے سے فلاح دے گا، بہتری دے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جس رشتے کی خاطر آپ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں گے، جس رشتے کی خاطر آپ ظلم و ستم کریں گے، جس رشتے کی خاطر آپ قرآن کو جھٹلائیں گے، سنت کو، شریعت کو جھٹلائیں گے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رشتہ آپ کے منہ پر جوتا نہ بنے، آپ کے منہ پر تماچا نہ بنے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس رشتے سے سکون پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ساری زندگی بے سکون رہتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، آپ ظلم کرتے ہیں۔ عورت فتنہ ہے، مگر ہر عورت فتنہ نہیں ہے۔ ایک فتنہ عورت کی وجہ سے آپ دوسری عورت کے ساتھ زیادتی مت کریں، ناانصافیاں مت کریں۔ آپ مرد ہیں، آپ کو اللہ نے جو حاکمیت دی ہے اس پر اللہ کی رضا کے مطابق چلیں، خود کو معاشرے میں ایک مضبوط مرد بنائیں۔ دوسرا نکاح کیا ہے تو اس کو بھی اللہ کی رضاؤں کے مطابق، احکامات کے مطابق لے کر چلیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اپنے پہلے رشتوں کے ساتھ کیے گئے اعمال کو قبول کرے، آپ کی اپنی بہن بیٹیوں کے نصیبوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اچھے اعمال کی بدولت بہتر اور خوبصورت بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو طلاق جیسے حلال عمل سے دور رکھنا ہی پسند فرماتا ہے، تو اس عمل سے دور ہی رہیں تب تک کہ جب تک بہت زیادہ ضرورت نہ پڑے، کسی خاص کنڈیشن کی وجہ سے، دنیاوی
یا رشتوں کے ڈر سے بہرحال اس ظلم سے اپنے آپ کو بچا ہی لیں تو آپ کی دین دنیا اور آخرت میں بہتری ہے۔ اگر تو آپ مسلمان ہیں، آپ امتی ہیں، آپ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ نبی کے عاشق ہیں، تو آپ میری باتوں سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ اور اگر تو آپ منافق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، ناانصافیاں اور زیادتیاں کرنے والے بھی ہیں، تو پھر تو آپ میری باتوں سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہدایت سے جوڑے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔